أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری سمندر کے بارے میں چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو بھی ایک نعمت بنایا ہے، اس کو پیدا کیا سمندر کو، اور اس کو ہمارے تابع کر دیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا. والذی سخر البحر، وہ ذات ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا. کیسے مسخر کیا؟ آپ اس میں سواری کر سکتے ہیں، اس میں مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں حلال کی اپنے بندوں کے لیے، اور اس میں موتی جواہر پیدا کیے، بندوں کے لیے اس کو نکالنا آسان کیا. بڑی بڑی کشتیاں، سمندری جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان منتقل کرنے میں بہت ہی زیادہ مفید ہے. جس کی بڑی لڑائیاں ہو رہے، ہرمز اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے. ہرمز کا راستہ بند ہو جائے تو کتنی مہنگائی بڑھ جائے، پورا افریقہ اور ادھر کے علاقوں سے آنا پڑ جائے. 30% تقریباً یا 35% ڈیزل پیٹرول جو ہے ادھر سے نکلتا ہے. یہ ساری باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا، انسان کو عقل دی کہ کیسے نکالے گا، کیسے پہنچائے گا. بزار کی ایک روایت ہے جس کو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ مغربی سمندر سے بھی اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی اور مشرقی سمندر سے بھی گفتگو کی. بحر مغرب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیرے اندر اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو سوار کروں گا، تو کیا کرے گی ان کے ساتھ؟ تو مغربی سمندر نے کہا میں ڈبو دوں گی، اپنے اوپر نہیں چلنے دوں گی. تو فرمایا کہ تیری طاقت تیرے کنارے پہ رہے گی، تیرے پاس ہی رہے گی. میں ان کو اپنے ہاتھ پہ اٹھاؤں گا، اپنے بندوں کو. اس لیے اس سمندر کو جو بحر مغرب ہے اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا زیورات سے. ڈائمنڈ جو چیزیں نکلتی ہیں، موتی، مونگا، مرجان، جو کچھ بھی، وہ اس میں نہیں. شکار سے محروم کر دیا کہ اس میں شکار نہیں. اللہ تعالیٰ نے بحر مشرق سے بات کی، فرمایا کہ میں تیرے اندر اپنے بندوں کو بھیجوں گا، سوار کروں گا، تو کیا کرے گا؟ تو کہا میں اس کو اپنے ہاتھ پہ اٹھاؤں گا اور میں ان کے لیے ایسے بنوں گی جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس میں موتی، مونگا بھی پیدا کیا اور شکار کی بھی گنجائش نکالی کہ وہاں سمند مچھلیاں اور یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں. تو یہ بات ہے مچھلی. ابھی بات چلے گی آگے چل کے مچھلی کی، اس لیے کہ کھارے سمندر کے اندر جو مچھلی نکلتی ہے وہ میٹھی ہوتی ہے، حالانکہ وہ کھاری ہونی چاہیے. وہ پانی جو استعمال کرتی ہے وہ تو کھارا پانی ہوتا ہے.
پھر بھی وہ مچھلی میٹھی ہوتی ہے، اور کھارے سمندر کی مچھلی میٹھی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے اندر بہت ساری خوبیاں رکھی ہے، اور غذا کے اعتبار سے بھی انسان کے لیے بہت مفید ہے۔ احادیث شریفہ میں اس کا کئی جگہ پر تذکرہ آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی بیان کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ ہم سمندر سے گزرتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا کہ سمندر کا یہ جو مچھلی ہے، اس کا جو مری ہوئی مچھلی بھی تمہارے لیے حلال ہے، جبکہ اس کا کوئی مرنے کا ریزن ہو۔ بغیر ریزن کے مری ہے تو وہ جائز نہیں ہوگی، جس کو طافی مچھلی کہتے ہیں، جو مر کے سے اوپر آ جاتی ہے، اس کو منع کیا ہے۔ انہیں اس کے ماں سوا اگر ٹکر کھا کے مر گئی، بن ہو کے مر گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لحمن طریقہ، تازہ گوشت، اس کو ذبح کی کوئی ضرورت نہیں، اور ذبح کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مسلمان سے پکڑے یا غیر مسلم پکڑے۔ اگر نیٹ میں بھی مر جاوے تب بھی حلال، وہ بھی ایک سبب ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ مجوسی کا شکار مچھلی کا ہم لیتے تھے، ان سے خریدتے تھے، اور کوئی جو ان کے دل میں کھٹکتی نہیں تھی۔ گویا کہ یہ حکم جو مچھلی کا ہے ذبح نہ کرنے کا، وہ متفق علیہ ہے۔ تو دو چیزیں ایسی ہے، دو چیزیں کہ جس کا مردار حلال ہے۔ احلت لکم المیتتان والدمان، تمہارے لیے دو مردے حلال کیے گئے اور دو خون حلال کیے گئے، یعنی دو خون کھانا حلال ہو گیا، دو خون کرنا نہیں۔ دو مردے حلال کیے گئے، اس میں ایک ٹڈی ہے، جانتے ہیں ٹڈی؟ نہیں جانتے؟ ہاں آپ جانتے ہوں گے ٹڈی، ہاں وہ بھی جیسے جھینگا ہوتا ہے، ہاں اسی طرح کا اس میں سے بھی نکلتا ہے، وہ اڑنے والا ہوتا ہے، اس کو ایسے پکڑو اور ایسے بھون کے، عرب لوگ کھاتے ہیں بھون بھون کے، ہاں تو اس کو ذبح کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ مچھلی، اور دو خون جو کھانے حلال ہے وہ الکبد والطحال، وہ جگر جو ہے، لیور جس کو کہتے ہیں، وہ بھی تو بلڈ ہے، اور تلی، وہ کلیجی کے بازو میں ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، وہ یہ دو چیزیں بلڈ ہے لیکن پھر بھی یہ حلال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو آپ کو مچھلی کھانے کا شوق ہوا، تازہ مچھلی کھانے کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام کو بھی کھانے کا شوق نہیں تھا، ہے کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی شوق کرے وہ کھا لو، یہ اچھا نہیں ہے۔ کبھی کبھی اپنے شوق کو دبا کے کسی دوسرے کو بھی شوق کو پورا کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تازہ مچھلی کا شوق ہوا۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں مچھلی بہت تلاش کی، نہیں ملی، کافی دنوں کے بعد اتفاق سے مل گئی، میں نے 1.5 درہم میں خریدی اور اس کو تل کے فرائی کر کے ایک روٹی پر رکھ کے سامنے لایا۔ اتنے میں ایک سائل دروازے پر آ کر مانگنے لگا، آپ نے غلام سے فرمایا مچھلی کو روٹی میں لپیٹ کر اس سائل کو دے دو۔ غلام نے عرض کیا کہ اللہ آپ کی صلاح فرمائے، آپ کا مدت سے مچھلی کھانے کو جی چاہ رہا تھا، مچھلی مل نہیں رہی تھی، جبکہ بہت کوشش سے مل گئی، 1.5 درہم میں خریدی، اس کو پکایا، آپ نے ساحل کو دینے کا حکم دیا، ہم اس مچھلی کو ہرگز نہیں دیں گے، اس مچھلی کی جو قیمت ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ آپ نے غلام کی ایک نہیں سنی اور روٹی سمیت مچھلی فقیر کو دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ غلام روٹی مچھلی لے کر ساحل کے پاس گیا، بجائے اس کے کہ اس کو قیمت پر راضی کر لیا، قیمت اس کو ادا بھی کر دی، پھر وہ غلام مچھلی لے کر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قصہ حضرت عمر کا نہیں ہے، اوپر عمر لکھا ہے، نیچے حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، لیکن حضرت نافع جو تھے وہ عبداللہ ابن عمر ہی سے روایت نقل کرتے ہیں۔ تو
عرض کیا کہ میں نے ساحل سے مچھلی 1 درہم میں خرید لی، اب آپ اس کو تناول فرمائیں۔ آپ نے کھانے سے انکار فرمایا اور وہی فرمایا کہ روٹی سمیت مچھلی ساحل کو دے دو، اس سے اس کی قیمت بھی جو تم دے چکے ہو واپس نہ لو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر کسی کا کوئی شے کسی چیز کے کھانے کا جی چاہ رہا ہو، وہ اپنی خواہش کو مار کر وہ چیز کسی دوسرے حاجت مند کو دے دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتے۔ اب حالانکہ یہ تو صحابہ تھے، لیکن نیکیوں کا شوق ایسا تھا ان لوگوں کو۔ کتاب ابن جوزی کی ایک کتاب ہے صفت الصفوہ، اس میں ابو العباس ابن مسروق کی روایت ہے کہ میں یمن میں تھا، وہاں میں نے ایک مچھلی مارنے والے کو دیکھا کہ دریا کے ساحل پر بیٹھا ہوا مچھلی پکڑ رہا ہے، اس کی ایک طرف چھوٹی سی لڑکی بیٹھی ہے، جب کبھی وہ چھوٹی مچھلی پکڑ کر زمین میں ڈالتا تو لڑکی اس کو پکڑ کر اپنے باپ کی بے خبری میں پھر دریا میں ڈال دیتی۔ ایک مرتبہ اس مچھلی والے نے پیچھے مڑ کر یہ دیکھنا چاہا کہ کتنی مچھلیاں ہو گئی، دیکھا تو تھیلا پورا خالی تھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ بیٹی وہ مچھلیاں کہاں گئی؟ لڑکی نے جواب دیا کہ ابا میں نے یہ آپ کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی جب ہی جال میں پھنستی ہے جبکہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، لہذا مجھ کو یہ اچھا معلوم نہیں ہوا کہ میں ایسی چیز کو کھاؤں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ لڑکی کا یہ جواب سن کر باپ رو پڑا اور جال کو پھینک دیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب مچھلی پھنستی ہے بغیر ذکر کی تو انسان جو پیدا ہی کیا گیا ہے اس کے لیے، وہ اگر الٹے دھندے کرے گا تو کہاں پھنسے گا، وہ کہاں جا کے رکے گا؟ خیر، تو مچھلی کا شرعی حکم، مچھلی کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک قسم نہیں ہے، ساری مچھلیوں کو ایک ہی حکم ہے، بغیر ذبح کیے اس کو کھا سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ مچھلی، سمندر کی ساری چیزیں جائز ہے کھانا، یہ سب چیزیں میں کوئی کچھ خاص اسپیشل ہے کچھ چیزیں، تو اس کے مسائل کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دریا کے سارے جانوروں پر سمک کا اطلاق کرتے ہیں، سمندر کی سب چیزیں جائز ہے یوں۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ دریائی جانور سارے استعمال کے قابل تو ہے، البتہ وہ جانور مستثنا ہے جو زمین پر بھی منع ہے، جیسے زمین کا خنزیر، سمندر کا خنزیر حرام، زمین کا کتا حرام تو سمندر کا کتا بھی حرام، زمین کا گدھا حرام تو سمندر کا گدھا بھی حرام، اس طرح سے۔ اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ کیکڑا، مینڈک اور کچھوا، اس کے علاوہ تمام دریا جانور جائز ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ جو چیز فش کی کیٹیگری میں آئے گی وہ جائز، جو فش کی کیٹیگری میں نہیں آئے گی وہ جائز نہیں۔ کیکڑا فش کی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ فش زمین پر آتے ہی مر جاتی ہے، کیکڑا زمین پر بھی رہتا ہے اور پانی میں بھی رہتا ہے۔ کیکڑا مٹی کھاتا ہے، مٹی کھاتا ہے، اور مٹی ہماری بنیاد ہے، اصل ہے ہماری، ہم اسی سے بنے ہیں۔ اور دوسری وہ چیزیں ہیں جو کیڑے کی شکل کی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں، پرونس نہیں، لوبسٹر بھی جائز ہے، وہ بھی جائز، لوبسٹر جائز ہے، پھر یہ جھینگا جائز ہے، لیکن ہمارے کریٹ میں وہ ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ مسل، ہاں مسل، وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، کچھوا بھی جائز نہیں ہے، کچھوا وہ بھی جائز نہیں ہے، کچھوا۔ نکئی بھی منع ہے، حرام، حنفیہ حرام۔ اور اسی طرح سے مینڈک کو تو ایسے بھی مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ عرب کی جماعت آئی تھی ریکی میں، تو وہ جماعت مجھے کہہ رہے کہ اس کو کھانا حکم حرام، منع۔ اب حالانکہ حدیث میں تو اس کو مارنے کو منع کیا گیا ہے، اور یہ وجہ بھی بتائی گئی
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آتش نمرود میں ڈالا گیا تو یہ پھونک مار کے بجھا رہا تھا آگ کو، مینڈک. اور مینڈک ذکر کرتا ہے، بہت بھاری ذکر کرتا ہے. اسی طرح سے کچھوا تو انسان کی طرح روتا بھی ہے اس کو اگر یہ کیا جائے تو. خیر، اگر کسی آدمی نے قسم کھائی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اس نے اگر مچھلی کا گوشت کھا لیا تو وہ حانث ہوگا کہ نہیں؟ کہا نہیں ہوگا، اس لیے کہ مچھلی کے گوشت کو گوشت نہیں کہتے، اس کا نام ہی مچھلی ہے. کیا کھایا تو مچھلی کھائی. اس کے مقابلے میں مرغی ہے یا اور دو جانور ہیں، ان کے گوشت کو گوشت بولتے ہیں. یہ جو قسم کا سیکشن ہے قسم کے، اس کے اندر الفاظ دیکھے جاتے ہیں، میننگ نہیں دیکھے جاتے. بولنے والے نے الفاظ کیا استعمال کیے تھے، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے منت مانی ہو اس کا مسئلہ ہو. دل میں ہے وہ بھی قسم نہیں ہوگی جب تک کہ زبان پر نہیں آئے. طلاق کا سوچنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، منت کا سوچ لینے سے منت واجب نہیں ہو جاتی جب تک کہ زبان پہ بولیں گے نہیں. کوئی چیز آپ پر واجب تب ہوتی ہے جب کہ آپ زبان کو استعمال کرتے ہیں. خیر، تو یہ مچھلی کے مسائل ہے. ابو علی سینا نے یہ کہا ہے کہ اگر مچھلی کا گوشت شہد کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو نزول الماء کے لیے مفید ہے. آدمی کے آنکھ کی جو موتیا کی بیماری ہے، موتیا بین، اس کے لیے وہ بہت اچھی چیز ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے. اور دوسرے حکیم کا قول یہاں لکھا ہے کہ مچھلی کا گوشت آدمی کے باہ کی طاقت کے اندر اضافہ کرتا ہے. اور قزوینی فرماتے کہ اگر تازہ مچھلی تازہ پیاز کے ساتھ کھائی جائے تو آدمی کے سیکسول پاور میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر گرم کھا لی جائے تو فائدہ ڈبل ہو جاتا ہے. اگر کسی شرابی کو مچھلی سنگا دی جائے تو اس کا نشہ اتر جاتا ہے اور ہوش میں آ جاتا ہے. بلکہ میں نے تو یہاں تک کہ کتاب میں پڑھا کہ اگر کوئی کسی کو شراب کی عادت ہو، نکلتی نہ ہو، تو اس کو گھوڑے کے پیشاب کو پلا دیا جائے تو وہ بھول جاتا ہے. خیر، تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے مچھلی. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑی نعمت بنائی ہے. اس کے اندر چربی نہیں ہوتی ہے، اسی لیے کیلسٹرول فری ہے، یوں سمجھو. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تابع کر دیا تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت کھاؤ. تر و تازہ. کل جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تر و تازہ کی جو صفت لگائی ہے وہ اس بات کی طرف کہ اس کا گوشت بہت لطیف ہوتا ہے. اس کا گوشت ادھر ادھر کاٹنے میں جاؤ تو بگڑ جاتا ہے، کٹنگ میں بھی گڑبڑ ہو جائے تو گوشت نہیں رہتا اس کا اچھی طرح کا. ایک تو لطیف رہتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو جلدی کھانا چاہیے، تازہ کھانا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ جتنا لیٹ کرو گے اتنا بگاڑ اس میں جلدی پیدا ہو جائے گا. اسی لیے بعض اطباء نے یہاں تک کہا ان تناولہ بعد ذہاب طراوتی من اضر الاشیاء. نقصان دینے والی چیزوں میں سب سے زیادہ کھانے میں مضر چیز باسی مچھلی کھانا ہے. پھر سوال آئے گا کہ فریج میں اس کو سلا دیں تو کیا چلے گا کہ نہیں، لیکن فرق تو آئے گا. جو تازہ مچھلی ہوتی ہے اس میں، جو ہم نے سمندر میں کھائی تھی وہیں پکڑ کے سے فوراً، وہ الگ چیز ہے. یہ جو فجی سے آتی ہے اتنا فروزن مچھلی، وہ ٹیسٹ بدل جاتا ہے. ہاں، وہ طاقت بھی بدل جائے، ظاہری بات ہے. مضر صحت تو نہیں رہتی. فروزن ہے، اب فروزن تو فروزن ہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ
اور بہت ساری چیزیں مضر ہیں جس میں کیلسٹرول ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس کے مقابلے میں یہ نقصان کم کرے گی. ہاں شاک کھا سکتے ہیں، ہر قسم کی مچھلی کھا سکتے ہیں، لیکن جو مچھلی گوشت کھاتی ہے اس کا گوشت زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے شارک فش تو یہ بناتے ہیں، چپس تو بناتے ہیں، لیکن اس کو کھاتا نہیں ہے کوئی جلدی. شارک کو اس کے چپس بناتے ہیں. کروکوڈائل فش میں کہاں ہے؟ نہیں کہاں فش ہے وہ مخلوق تمساح، جس کو عربی میں اس کو تمساح کہتے ہیں. کروکوڈائل تو وہ مچھلی میں نہیں آئے گی بھائی. کون؟ ہاں وہی نہیں، مدت تک رہ سکتا ہے زمین پر، وہ بھی زمین پر رہتا ہے. خیر، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. یہ دوسرے نمبر کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سمندر سے تم زیور نکالتے ہو تاکہ تم اس کو پہنو. دیکھو قرآن لفظ لایا ہے تلبسونہا، یہ میل کے لیے آتا ہے. یلبسنہا، تلبسنہا نہیں کہا، تلبسونہا تم پہنو، مرد لوگ. تو اب سوال یہ کہ مرد کہاں پہنتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو پہنا ہی مرد کے لیے جاتا ہے. اگر عورت زینت کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے تو وہ تو مطلوب چیز ہے، کرنا ہی چاہیے اس کو. کسی دوسرے کے لیے ایسے ہی کر رہی ہے تو بیکار ہے. چونکہ زیورات جو نکالے جاتے ہیں، موتی اور جو کچھ، نکالنے والے مرد ہیں، پہننے والی عورتیں ہیں، لیکن اس کو پہنا جاتا ہے مردوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا الفاظ کے اندر بھی اس کی رعایت کی. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. یہ دوسرا فائدہ ہے کہ آدمی زیورات نکالتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیپ کیسے سمندر وہ بارش کا پانی لیتی ہے، اندر چلی جاتی ہے اور پھر اس کے اندر بنتا ہے. یہ باتیں آپ لوگ سن چکے ہیں سورہ رحمان کی تفسیر کے اندر. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا. ابن منیر فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے دلیل پکڑتے ہوئے مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی عورت کو منع کر سکتا ہے کہ اپنے پیسوں سے کچھ زیورات اس طرح کے پہنے نہیں، اور مرد اس کو منع کر سکتا ہے کہ نہیں تجھے نہیں پہننا ہے. بعضوں نے یہ کہا کہ 1/3 سے زیادہ پر اگر خرچ کرے تو شوہر اس کو منع کر سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مرد کا اختیار اپنی عورت کے مال پر بھی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، اور تھوڑا ہونا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد استعمال کے اندر کہاں کتنا خرچ کرنا چاہیے، کتنا نہیں کرنا چاہیے، یہ مرد سمجھ سکتا ہے. عورت خرچ کرنے پر آتی ہے تو وہ کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں. کپڑے لینے بھی جب جاتی ہے تو دیکھو، زیورات لینے جاتی وہ آگے پیچھے نہیں دیکھتی، جو پیسہ ہے کہاں نکال لو، اب پھر کتنی زکوٰۃ بھرنی پڑے گی یا کیا کرنا پڑے گا، وہ کچھ بات نہیں. اور بعض علماء نے کہتے ہیں کہ کہا ہے کہ نہیں، مرد بھی اگر یہ لولو پہننا چاہے تو چاندی کے ساتھ پہن سکتا ہے. موتی یا کچھ ہے تو وہ 4.5 ماشا چاندی کی اجازت ہے شرعی اعتبار سے. اور سونا اور چاندی، سونا تو حرام ہی ہے مرد کے لیے، اور سونا اور چاندی کے علاوہ دوسری کسی دھات کی انگوٹھی مرد کے لیے بھی مکروہ ہے، عورت کے لیے بھی مکروہ ہے. ایسے ہی پیتل کی اور کوئی بھی پہن لیتے ہیں، کہا مرد کے لیے بھی صحیح نہیں، عورت کے لیے بھی صحیح نہیں. بعض علماء نے استدلال کیا ہے اس آیت سے کہ عورتوں کے زیورات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے،
اور ابن جریر نے ابو جعفر کی روایت نقل کی کہ عورتوں کے زیورات کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس میں صدقہ واجب ہے، تو کہا کہ نہیں، کما قال اللہ تعالی حلیۃ تلبسونہا، قرآن نے کہا کہ یہ حلیۃ تلبسونہا۔ لیکن دیکھو زیورات میں زکوٰۃ ہے، کئی روایتوں میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتوں کے ہاتھوں میں کنگن یا انگوٹھی اس طرح کے زیورات دیکھے تو آپ نے پوچھا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ کہا نہیں، کہا یہ جہنم میں جائے گا۔ ہاں، جمعہ کے بیان میں جیسے کہا تھا کہ زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اس سونے کے بارے میں، اس زیورات کے بارے میں۔ اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پھر وہ کنز کے اندر داخل ہو جائے گا۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تیسرے نمبر کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تو دیکھے گا کشتیوں کو اس کے اندر چیرتے ہوئے، کشتیاں جو چلتی ہے ہوا کو چیرتی ہوئی جاتی ہے، ہاں، ناموافق ہوا کو بھی ایسے چیر کے چلی جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ ایک بات مجھے یاد آئی کہ مچھلی کے بارے میں یہاں میں نے لکھا ہے، وہ مجھے یاد آیا کہ مچھلی کھانے کے بعد آدمی کو پیاس بہت لگتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ صاحب مظہری نے لکھا ہے کہ وجہ کثرت العطش بعد اکل السمک انہا بالطبع ملتزق بالامعاء، مچھلی جب پیٹ میں جاتی ہے تو سٹمک کے ساتھ وہ گوشت چپک جاتا ہے، مچھلی کی عادت ہے، اندر جا کے چپک جاتا ہے۔ اب اس کو آگے جانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کیسے زمین کے اوپر جب تھی پانی میں رہتی تھی تو بغیر پانی کے آگے نہیں بڑھتی تھی، وہ مرنے کے بعد بھی وہ صفت اس میں رہتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک مولانا تھے، ایک مولانا دیکھے، مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب کہیں کسی دعوت میں ہم جاتے تھے تو اگر مرغی کو شوربے والی بنائی ہو تو کہتے تھے کہ زندگی بھر بیچاری پانی میں نہیں گئی، اور آپ نے اس کو مار کے پانی میں ڈال دیا۔ اور اگر مچھلی کو پانی والی بنا دیتے، زندگی بھر تو پانی میں رہی تھی، کم تھی کہ اس کو مار کے بھی پھر پانی میں تم نے، وہ بہت ظریف مزاج کے تھے۔ تو یہ بات یقینی ہے کہ جب مچھلی آدمی کھاتا ہے تو پیاس زیادہ لگتی ہے، وہ اندر کی آواز ہوتی ہے، پیاس جو ہوتی ہے وہ اندر سے ضرورت پڑتی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ گرم رہتی ہے یا خشک رہتی ہے، اس وجہ سے نہیں، وہ اندر جا کے آنتوں میں چپک جاتی ہے۔ خیر، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تو دیکھے گا کشتیوں کو اس میں چیرتے ہوئے۔ قتادہ نے لکھا ہے کہ چاہے مقبلتاً ہو یا مدبرتاً، یا ہوا آگے جاتی ہو یا پیچھے جاتی ہو، ہر حال میں کشتی اپنی سمت کو چلے گی۔ اور لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ چوتھا فائدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو۔ فضل یعنی رزق، رزق دنیا، اللہ تعالیٰ دنیا کو فضل کہہ رہے ہیں، کمانا کچھ برا نہیں ہے، اگر برا ہوتا تو فضل کیوں کہتا؟ رزق روزی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فضل کہا ہے۔ تجارت کے لیے آدمی جب سفر کرتا ہے تو پہلے زمانے میں تو سمندری سفر ہی زیادہ ہوتے تھے، ہاں، کیونکہ سمندر ایک جگہ ایک علاقے کو دوسرے علاقے کے ساتھ جو جوڑتا ہے اکثر و بیشتر تو سمندر ہی ہوتا ہے، اور سمندر کے لیے کشتی ضروری ہے۔ سب سے پہلے کشتی بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام نے کشتی بناتے سکھایا تھا۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو. دیکھو ایک سمندر کو اللہ تعالیٰ نے چلایا، ایک سمندر کے چلانے کے اندر کتنے فوائد ہیں. لمبی لمبی مسافتوں کو طے کرنا، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جانا. اب عجیب بات یہ ہے کہ سمندر کے اندر ایک نیلا ڈال لو، لوہا تھوڑا سا ڈال لو، نیچے چلا جائے گا. لیکن ایک لکڑی ڈال کے اس پہ کئی من ڈال لو، نیچے نہیں جائے گا، ڈوبے گا نہیں. کسی نے اسے کہا وَإِنَّا لَفِي الدُّنْيَا كَرَقْبِ سَفِينَةٍ نَظُنُّ وُقُوفًا وَالزَّمَانُ بِنَا يَسْرِي. بہت بڑی بات کہی ہے شعر ہے عربی کے اندر. وَإِنَّا لَفِي الدُّنْيَا كَرَقْبِ سَفِينَةٍ. اس دنیا کے اندر ہم اس طرح سے ہیں جیسے کہ کشتی کے سوار ہوتے ہیں. کشتی میں بیٹھے ہیں، جا رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کشتی جا رہی ہے. نَظُنُّ وُقُوفًا، کشتی کو ہم دیکھتے ہیں کہ بس بند ہے، جیسے چپ ہے. وَالزَّمَانُ بِنَا يَسْرِي، اور زمانہ ہمیں لے کے چل رہا ہے، ہمارا وقت جا رہا ہے، زندگی کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے. کوئی آدمی بیٹھے کہ کیا بات ہے، فارغ بیٹھا ہوں یار، یہ فارغ نہیں ہے، وقت جا رہا ہے اس کا. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ اس کے فضل سے تم تلاش کرو، رزق کو تلاش کرو، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حقوق کو ادا کرو، اطاعت کے ذریعے، توحید کے ذریعے. اب سوال یہ ہے کہ اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کسی جگہ شکریہ کا تذکرہ نہیں کیا. کہیں تو کہا کہ نشانی ہے عقل والوں کے لیے، کہیں فرمایا نشانی ہے سمجھنے والوں کے لیے، کہیں فرمایا نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر شکریہ کا تذکرہ کیا. اصل میں ابتغاء فضل اور شکر، روزی روٹی تلاش کرنا اور شکریہ ادا کرنا، اس کے بیچ میں کامیابی ہے. علامہ آلوسی لکھتے ہیں وَعَدَمُ تَوْسِيطِ الْفَوْزِ بِالْمَطْلُوبِ بَيْنَ الْإِبْتِغَاءِ وَالشُّكْرِ. اگر روزی کو تلاش کرتے رہے اور شکر ادا نہیں کیا تو آدمی ناکام ہے، کیونکہ اس سے استغنا ٹپکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو استغنا پسند نہیں ہے. بندے کا مستغنی ہو جانا، مجھے ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہر آن ہر گھڑی محتاج ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے. اس لیے روزی روٹی تلاش کریں، وہاں ملتے پر شکر بھی ادا کرتے جائیں، ورنہ شکر ادا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ شکر کر رہے ہیں، کسی آپ کو تسبیح کی ضرورت ہے، تسبیح کی جگہ جزاکم اللہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ یوں کہہ رہے کہ ہاں یا مجھے اس کی ضرورت ہے، آپ نے جو دیا بہت بہت شکریہ. اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے. اس لیے ان دونوں کے بیچ میں ایک گہرا تعلق ہے. اور اس نعمت کے ساتھ شکریہ کو یہاں پہ بیان کرنا اس لیے ہے کہ باب الانعام کے اندر، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے اندر ایک بہت بڑا انعام سمندر کا ہے، آدمی کا. سمندر کا جو سفر ہوتا ہے اس میں ہلاکت کا بھی خطرہ ہے. ہوا اگر الٹی سیدھی ہو گئی یا کوئی مچھلی سے ٹکر ہو گئی، کچھ ہو گیا تو ہلاکت بھی ہے. تو سمندر کے اللہ تعالیٰ نے ایک تو سفر مقدر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی عافیت کے ساتھ نکل گیا، تو یہاں تو زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. لمبی مسافت مختصر سے وقت میں بغیر کسی جگہ اتارے اور بغیر حرکت کے آرام و سکون کے ساتھ پہنچ جانا، یہ ایک شکر اللہ تعالیٰ کے نعمت، بہت بڑی نعمت ہے.
اس کے لیے شکر یہاں بہت ضروری تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تشکرون. تو ایک سمندر کے تابع کرنے میں حضرت انسان کے لیے کتنے فوائد ہیں. اب سوچو یہ پورا نظام چل رہا ہے، کس کے لیے چل رہا ہے؟ کس کے لیے؟ ایک انسان کے لیے چل رہا ہے. اگر کوئی آدمی ایک بہت بڑی دکان چلا رہا ہے اور دکان چلانے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ اس سے مجھے 1 روٹی یا 2 روٹی مل جائے، تو کوئی کہے گا اتنا بڑا چلانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو چھوٹا سا ٹھیلا بھی لگا دیتا تو 2 روٹی تجھے مل جاتی ہے. تو اتنا بڑا نظام شمسی، نظام قمری، پورا یونیورس کا جو پورا نظام ہے ایک حضرت انسان کے لیے چلایا. اور یہی حضرت انسان خدا سے اٹھا ہوا ہے، اللہ سے دور بھاگ رہا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اس کو کتنا غصہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا. اس لیے صاحب مظہری لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مذکور چیزیں جو بیان کی یہ خود تقاضا کرتے شکریہ کی، اور اگر شکریہ ہوگا تو دنیا میں نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا اور ثواب جزیل کا ذریعہ بھی بنے گا. یہیں سے علماء کرام نے دلیل پکڑی کہ سمندر کا سفر جائز ہے، تجارت کے لیے بلا کراہت جائز ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں انہ کان یکرہ رکوب البحر الا لثلاث غاز او حاج او معتمر. یہ ان کا ایک حال تھا. دیکھو بہت سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ جائز تو ہوتا ہے لیکن آدمی کا حال ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے کہ سمندر کا سفر صرف 3 قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے. ایک تو غازی کے لیے جو غزوے کے لیے نکلا ہے، جان کی بازی لگانے نکلا ہے، اس کے لیے. دوسرا حاجی کے لیے، اور تیسرا عمرہ کرنے والے کے لیے. عمرہ کرنے والے کے لیے. ابھی یہ کہ وہ اپنے حال کی بات ہے، ورنہ شرعی مسئلے کے لحاظ سے اگر تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا تو اسی کو یہاں بیان کیا ہے. امام راضی لکھتے ہیں کہ میں نے بعض شافیوں کو، یہ خود شافی ہے امام راضی، جو مولانا شافی یہاں بیٹھے تھے، امام راضی خود شافی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض شافی مسلک کے لوگوں نے استدلال کیا ہے اس آیت سے کہ زیورات کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. لا زکوٰۃ فی الحلی ایک روایت ہے، کاری روایت ضعیف ہے. اس کے مقابلے میں جو صحیح حدیثیں ہیں وہ زیادہ ہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر حدیث میں لا زکوٰۃ فی الحلی ہے تو لفظ حلی الف لام کے ساتھ ہے، اس سے کوئی خاص قسم کا مراد ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ موتی ہے، اور اس کے اندر تو ہم بھی زکوٰۃ واجب نہیں کہتے، ہم بھی نہیں کہتے. ہم تو سونا چاندی میں کہتے ہیں، سونا چاندی میں ہم بھی کہہ رہے ہیں. ہم نے بھی نہیں کہا کہ موتی اور مونگا اور اس کے اندر تم زکوٰۃ واجب کرو، زکوٰۃ دو نہیں، اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. دیکھو عناصر اربع میں سے ایک پانی کا تذکرہ ہو گیا، دوسرے نمبر پہ زمین کا تذکرہ آیا، اور اس نے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا، ڈال دیا، تاکہ وہ زمین تم کو ہلا نہ سکے. تمید مادہ یمید و عربی کے اندر حرکت کرنے کو کہتے ہیں. دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، چونکہ وہ بھی حرکت میں آ جاتا ہے. بیٹھتے کھانے والے تو دسترخوان بھی حرکت میں آ جاتا ہے، اس کو مائدہ کہتے ہیں. تو زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ لگائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے، دوسری ایک بات بتاؤ، میرے ذہن میں ایک بات آئی.
کہ پہاڑ بھی کوئی دوسری جنس نہیں ہے، پہاڑ کوئی دوسری جنس نہیں ہے، وہ بھی زمین کی جنس ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنا ہی اپنے کو دباتا ہے، اپنا ہی اپنے کو دباتا ہے۔ جب زمین ہلنے لگی تو فرو گفت بر دامنش میخ کو، زمین از تپے لرزہ آمد ستوہ، زمین کو لرزہ آیا، کانپنے لگی، پانی کے اوپر ایسی تھی تو اب ایسی رہتی تو انسان مکان کیسے بناتا، انسان رہتا کیسے، ہر وقت خطرہ رہتا کہ کہیں گر نہ جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ کی نیلیں مار دی، اور پہاڑ میں ہوتا کیا ہے، یہی مٹی ہوتی ہے، اگر جمی ہوئی مٹی ہے تو پتھر ہے، لوہا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے۔ یہاں پر 3 قسم کی نعمتیں بتائی ہے۔ القا فی الارض رواسی، زمین میں پہاڑوں کو گاڑا تاکہ ہلنے نہ پائے۔ دوسرے نمبر پہ انہار، اسی زمین کے اندر نہریں چلا دی۔ تیسرے نمبر پہ وَسُبُلَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے۔ یہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہل رہی تھی، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اگر یہ اسی طرح رہے گی تو اس پر کوئی رہے گا ہی نہیں ہے، وہ کسی کو اپنے اوپر ٹھہرنے نہیں دے گی۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ ارسلت بالجبال، اس کو تو فرشتوں کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ پہاڑ کس سے پیدا کیے گئے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کے اوپر 3 روایتیں نقل کی۔ ایک قتادہ فرماتے کہ حضرت حسن کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جب زمین پیدا کی گئی تھی تو ہل رہی تھی، تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کسی کو قرار نہیں دے گی۔ تو یہ پہلی روایت جو میں بتلا چکا۔ دوسری روایت قیس بن عباد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو وہ ہلنے لگی، فرشتوں نے کہا کہ یہ اپنے اوپر کسی کو ٹھہرنے نہیں دے گی۔ جب صبح کی تو دیکھا کہ اس پہ پہاڑ تھا۔ تیسری روایت حضرت علی بن ابی طالب فرماتے رضی اللہ عنہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو ہلی اور کہا کہ رب تو مجھ پر بنی آدم کو بسائے گا، وہ میرے اوپر گناہ کریں گے، نالائق کیا کریں گے میرے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا، جس کو تم دیکھ رہے ہو، جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ یوں سمجھو کہ یہ پہاڑ انسان کی باڈی میں جیسے ہڈیاں ہیں نا، انسان کے بدن میں جیسے ہڈیاں ہیں، اس طرح سے زمین کے اندر پہاڑ ہے۔ اگر انسان کے بدن میں یہ ہڈیاں نہیں ہوتی تو پھر ایک سطیح نام کا وہ نجومی تھا، مجھے یاد پڑتا ہے، وہاں تک سیرت کی کتابوں میں نام آتا ہے، تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر ہی اس کے پاس لوگ گئے تھے، تو وہ گوشت کا لوتھڑا تھا، اس کو پکڑ کے یہ کرنا پڑتا تھا، تو اس کے اندر ہڈیاں ہی نہیں تھی۔ تو انسان میں اگر ہڈیاں نہ ہو تو عجیب سی بات ہو جاتی، انسان کا بیلنس کہاں باقی رہ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت انسان کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تم کو ہلا نہ سکے۔ تو زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک یہ ہے، اور پھر زمین کے اندر نہریں چلائی، وہ ایک الگ انعام ہے۔ زمین کے اندر اس کو ڈال دیا ہے، نہریں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ دیکھو ڈالنا اوپر سے نیچے ہوتا ہے، ہاں، لیکن جو نہر ہوتی ہے اس کو تو ڈالنا سمجھ میں آتا ہے،
لیکن پہاڑوں کو کیسے ڈالا؟ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، تو کہا کہ یہاں پہ ترجمہ القا کا جال سے کرتے ہیں، اس کو اتارنے کے معنی میں، کہ اس کو اتارا، پہاڑ کو اتارا، نہر کو اتارا، اور راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اور اکثر علوم عقلیہ کے اندر یہ بات ہے کہ جتنی نہریں ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر نہریں کہاں سے نکلتی ہیں؟ پہاڑوں سے نکلتی ہیں، پہاڑوں سے وہیں سے نہریں بنتی بھی ہیں، اس کے پانی نکل کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی پہاڑوں کے بعد فوراً چشموں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہاں، پہاڑوں کے اندر سے پانی نکلتا ہے۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اگر راستے نہیں ہوتے تو ہم کیسے منزل تک پہنچ سکتے تھے؟ اگر سارا میدان ویسا کا ویسا ہی ہوتا، یہ درخت و نباتات اور پہاڑ نہیں ہوتے، ٹیلے نہیں ہوتے الگ الگ قسم کے، تو آدمی اپنی منزل تک پہنچ کیسے سکتا تھا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے راستے بھی بنائے اور نہریں بھی بنائی، پہاڑ بھی بنائے، اس سے ہم اپنی منزل کو معلوم کر سکتے، اپنا راستہ معلوم کر سکتے، ورنہ بہت مشکل ہوتا۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ ایک زمانے میں جب مکہ المکرمہ گئے، اس وقت یہ نمبر نہیں تھے، گیٹ نمبر نہیں تھے، تو بڑی دشواری ہوتی تھی، آدمی گم گما کے ایک ہی جگہ آتا تھا، گم گما کے ایک ہی جگہ آتا تھا۔ یہ جب نمبر لگ گئے تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ نمبر، گیٹ نمبر یہ، گیٹ نمبر یہ، تو آسانی ہو گئی۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ علامات، ہم نے زمین میں علامتیں بھی رکھی ہیں کہ جس سے تم اپنی منزل کو پہچان سکتے ہو۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے بھی تم راستہ پاتے ہو۔ ستارے کیوں ہیں؟ ستارے راستہ معلوم کرنے کے لیے ہیں۔ اب یہ ستاروں کا علم کہاں تک سیکھنا جائز ہے، کہاں تک نہیں ہے، کیونکہ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ بھائی اب چاند کو دیکھنا بند کرو، اسٹاپ ٹو سائٹ دا مون اینڈ وی میک دا 50 ایئرس کیلنڈر۔ یہ اب کوشش کی جا رہی ہے، تو کہاں تک ہم لوگ سائنٹسٹ کو مانیں گے؟ اس لیے کہ ہم جس دور میں ہیں وہ دور بڑا کٹھن ہے۔ ایک صاحب نے مجھے کتاب بھیجی اس طرح کی کہ بھائی اس پہ آ جاؤ، حساب پہ آ جاؤ۔ بھائی حساب پہ کیوں آئیں گے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں حساب نہیں تھا، تو یہ حساب کیسے آیا؟ ایک حساب کیسے آیا؟ مطلب ہے کہ ہم ایڈوانس ہو گئے، تو ہمارے مسئلے بھی ایڈوانس والے ہونے چاہیے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا